Apa? Jam-jam? Tayo. Ito na, sa mga dilma kay tayo siya pa rin yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ جانے دو سب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد.
صلاۃ الخسوف یعنی سورج گرہن کی نماز کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال، اخلاق، احوال وغیرہ سب خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو درست کر لو۔ اور اس وجہ سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج کہ جس کے اوپر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں، اور سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ روشنی اور نورانیت دی ہے، اللہ جل جلالہ اس روشنی کو بھی کم کرنے کے اوپر یا ختم کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور سورج اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساری قدرت اور ساری کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبریائی کو قبول کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اسی وجہ سے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، لیکن 2 رکعت 1 رکوع کے ساتھ ہوگی یا 2 رکعت 2 رکوع کے ساتھ ہوگی، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے جیسا تمہارے سامنے گزرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت میں اللہ جل جلالہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اس خوف کے متعلق جس قسم کے احوال ہے، حالات ہے، اس حالت کو پیدا کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، صدقہ اور صدقہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے دینا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ صدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو باطل خیالات ہیں، باطل وساوس ہیں یا باطل عقائد جو ہیں، جو لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں، جو میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ اس وقت میں کسی حاملہ عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کاٹنا نہیں چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی آدمی کے پیدائش کی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس گرہن کی وجہ سے فلانا اثر ہوگا، فلانا اثر ہوگا، فلانا اثر ہوگا، اس قسم کی چیزیں جو آتی ہے وہ سب کے سب بکواس ہے۔ مسلمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا اور صاحب قدرت سمجھتا ہے، ان کو اس قسم کی تمام باطل چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کے اس باب میں بتایا گیا کہ صلاۃ الکسوف جو ہے وہ اس میں آدمی کو صلاۃ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ سورج گرہن کی جو نماز ہوگی وہ مسجد میں ہوگی، اور اس میں نہ اذان ہوگا نہ اقامت ہوگی، بلکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اور سورج گرہن کی ابتدا جب سے ہوئی ہے وہاں سے لے کر انتہا تک اصل طریقہ تو یہی ہے، لیکن اگر اتنا نہ بھی ہو سکے تو بھی کچھ دیر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے جمع ہو جائے۔ اور جیسی ابھی نماز پڑھی تھی یعنی فجر کی نماز 1 رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 1 رکوع اور 2 سجدے کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور احادیث میں اس کی دلیلیں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے 2 رکوع کیے تھے۔ اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں، اس حدیث سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں کہ سورج گرہن کی جو نماز پڑھی جائے گی اس میں 2 رکوع ہوں گے اور 2 سجدے ہوں گے اور طویل قرات ہوگی وغیرہ۔ ہماری طرف سے ان ساری حدیثوں کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی جو یہ نماز پڑھی، اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امور کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منکشف کیا تھا، جیسے کہ پہلے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قبر میں جاتے ہیں، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے عالم برزخ میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، یا عالم برزخ میں جب وہ چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کو وہاں پر ایک امتحان ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ صحیح اگر وہ آدمی ایمان والا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے، اور فرشتے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے عالم برزخ میں رہنے کے لیے سہولتیں دے دی جاتی ہے، اور اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو پھر وہاں پر صحیح گرفت شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں
قبلے کی دیوار میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نعمت کو لینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھے اور جہنم کے شعلوں سے بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے بڑھے وغیرہ، یہ سارے امور اسی نماز کی حالت میں ہوئے تھے۔ اور پھر اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہوئی، یعنی یہ نماز بہت ہی زیادہ تجلیات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اس نماز میں بتائی بھی گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کی جو نماز پڑھائی، اس نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس تجلیات کے سامنے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے۔ پہلی سوال یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے رکوع کیا۔ دوسری سوالوں نے پہلی سوالوں کو دیکھ کر اور اسی طریقے سے بعد والوں نے آگے والوں کو دیکھ کر سجدہ کیا، حالانکہ حقیقی معنی میں سجدہ یہاں پر نہیں ہوا تھا، لیکن ایسے بڑے مجمع میں اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس قسم کا اشتباہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اشتباہ ہوا۔ صلاۃ الکسوف جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ وصلی لہم ابن عباس فی صفۃ زمزم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سورج گرہن ہوا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ قال ان خسفت الشمس علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھی، فقام قیاما طویلا نحو من قرات سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اتنی طویل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رکع رکوعا طویلا ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی جائے اتنی دیر تک تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد پھر کیا ہے رکوع کیا، اور پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے، اور دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ بقرہ سے کم مقدار میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا، پھر رکوع کیا، ثم رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول ثم سجد ثم قام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول ثم رفع فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول ثم رکع رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نماز پڑھی اس میں 2 رکوع کیے اور طویل قیام کیا، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی ابتدا سے نماز میں مشغول ہو گئے، اور جب سورج گرہن سے فارغ ہوا وہاں تک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے اور تلاوت کرتے رہے۔ افضل اور اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ سورج گرہن کے شروع سے لے کر سورج گرہن کے اختتام تک، چاند گرہن کے شروع سے لے کر چاند گرہن کے اختتام تک آدمی نماز وغیرہ میں مصروف رہے اور طویل قرات کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے فجر کی نماز میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے۔ حضرت امام شافعی اس حدیث کی وجہ سے 2 رکوع اور 2 سجدے کے قائل ہیں۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی، اس تجلی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جھک گئے، تجلی کے سامنے، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رکوع سمجھے اور انہوں نے رکوع کر لیا، حالانکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرہن کے متعلق جو لوگوں میں بد اعتقادی پھیلی ہوئی تھی، اس بد اعتقادی کے لیے، اور چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی تھا کہ اس دن حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، اس صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے عقائد یہ تھے کہ کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے پر یا کسی بڑے آدمی کے انتقال پر سورج گرہن ہوتا ہے،
اس وجہ سے ان کو تقویت ملی کہ دیکھو حضرت ابراہیم کے انتقال پر یہ سورج گرہن ہوا اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے ان کا مقام دوسروں لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لا یقصفان لموت احدهم ولا لحیاتہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ پورا وقت عبادت میں لگانا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے اگر پورا وقت نماز میں ہم نہ لگا سکیں تو پھر نماز میں جتنی توفیق ہو، جتنا موقع ملے اتنی دیر نماز میں مصروف و مشغول رہ کر بقیہ وقتوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ بقیہ وقتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وغیرہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف دھیان لگانے میں اس وقت کو پورا کرے۔ قالوا یا رسول اللہ رائنا کا، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کچھ اس نماز میں دیکھا تھا اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس نماز میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی قبلے کی دیوار میں دکھلائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا منظر جب دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمت کو، کسی خوشے کو حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس صورت میں اس خوشے کو پکڑنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ نہیں سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنت کی نعمت ہے، اگر ہاتھ میں آ جائے گی تو میں امت کو دے جاؤں گا، اور میری امت چونکہ جنت کی نعمتوں کی فنا نہیں ہے اس وجہ سے وہ قیامت تک اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، لیکن اللہ جل جلالہ کو منظور نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نماز ہی میں ایک قدم آگے بڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیش کیا، اور جہنم کی لپٹیں اور جہنم کے شعلے وغیرہ جو تھے اس کو دیکھ کر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ نماز میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، ایک قدم پیچھے ہٹایا تھا، اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ نظرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھلایا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظارہ نہیں دیکھا، اس وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ پوچھتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ رائنا کا تناولت شیئا فی مقام کا ثم رائنا کا تقاقا، ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھے، پھر ایک قدم آپ پیچھے ہٹے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال انی رأیت الجنہ وتناولت عنقودا ولو اصبته لاقلت منه ما بقیت الدنیا، مجھے جنت کے خوشے اور جنت کی نعمتیں نظر آئی، میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اگر میں اس کو پکڑ لیتا اور میرے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ تم کو میں دے جاتا، اور وہ قیامت تک کے لیے، چونکہ جنت کی نعمت کی فنا نہیں ہے اس وجہ سے قیامت تک کے لیے تم اس سے فائدہ اٹھاتے، اس وجہ سے میں ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ ورائت النار، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دکھلایا، فلم ارا منظرا کالیوم قط افظع، ایسا خوفناک منظر، ایسا خوفناک ماحول، ایسی خوفناک حالت اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بنا رکھی ہے، اور جہنم میں جہنمیوں کو یہ ساری حالتیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اللہ جل جلالہ و امن والہ جہنم اور جہنم کی ڈراؤنے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ رائے تو اکثر و اہلہ النساء، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، اس وجہ سے کیا ہے، عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ ان حالات سے تنبیہ اور وعظ اور نصیحت اختیار کرنی چاہیے، اور جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں اس سے بچنے چاہیے۔
اب یہاں پر وہی اشکال ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو جنت میں دو دو تو دنیاوی عورت ملے گی، تو مردوں کے مقابلے میں تو عورتوں کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی، پھر اس صورت میں کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں تو جہنم میں عورتیں زیادہ ہوگی، پھر وہ سزا کے بعد یا سفارش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ قالوا بما یا رسول اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہوگی؟ قال بکفرہن، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قیل ایکفرن باللہ، پوچھا کہ کیا کفر سے کفر باللہ مراد ہے؟ کہا کہ نہیں، کفر کے لوگوں معنی جو آتے ہیں ناشکری کرنے کے، تو یہ ناشکری کے معنی میں ہے، کیونکہ عورت ہمیشہ ناشکری کیا کرتی ہے۔ ایک مرد اور ایک شوہر اگر ساری زندگی اس کے سارے احکامات کو پورے کریں اور کبھی ایک حکم پورا نہیں کرتا تو وہ اس صورت میں ناراض ہو جاتی ہے اور کفرانہ ناشکری کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تیرے یہاں اگر میری زندگی خراب ہو گئی، تیرے ساتھ شادی کر کے مجھے کیا فائدہ ہوا، اور کیا ہے مجھے تو نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ پینے کو کچھ ملا، نہ کچھ ملا، یہ دو چیٹھڑے اور دو لیٹھڑے، اس قسم کی چیزیں عورتوں کی زبان سے عامتاً ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے الحمدللہ وغیرہ نہیں نکلتا۔ اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے لیے بھی اس میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری نہ کریں اور شکریہ کی نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایکفرن باللہ قال ویکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احداہن، اگر تم اس کو احسان کرو ان کے اوپر پوری زندگی، پھر اگر تم سے کوئی ایسی چیز دیکھے گی تو وہ یہی کہہ دے گی ما رأیت منک خیرا قط، تو اس سے میں نے کبھی کوئی خیر اور بھلائی مجھے ملی نہیں۔ اس قسم کی ناشکری ہوتی ہے۔ آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہر قسم کی سہولتیں نعمتیں، حالانکہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، کھانے پینے کی سہولتیں دے رکھی ہے، رہنے کی سہولتیں دے رکھی ہے، گرمی میں پنکھے اور ایئر کنڈیشن یہ ساری چیزیں دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زبان سے کیا ہے شکرانہ کے الفاظ نہیں نکلتے۔ یہ اور جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جی درمیان میں کچھ ابواب چھوٹ گئے، ہے، اس سے پہلے کچھ ابواب چھوٹ گئے گزشتہ کل، باب الصدقہ فی الکسوف۔ تو تم نے شروع کیا تھا جہاں سے میں نے شروع کیا، میں کیا کرتا؟ باب الصدقہ فی الکسوف، صفحہ نمبر 142۔ سطر نمبر 7، صفحہ نمبر 142۔ صدقہ تو پھر کچھ یہ باقی رہ گیا تھا؟ جی جی، نہیں میرے خیال سے تو پڑھا گیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ صدقہ کرنا چاہیے، اس اور کے اس کچھ وقت میرے ذہن اس کے کچھ سطر مطلب آخر کی کچھ لائن باقی تھی، سمن صرفا وقت تجلت الشمس، اور اچانک مطلب بند ہو گیا تھا اپلیکیشن۔ چل پھر پڑھ لے باب الصدقہ فی الکسوف سے میرا کیا جاتا ہے؟ باب الصدقہ فی الکسوف، حدثنا عبد اللہ بن، کسوف کے سلسلے میں صدقہ وغیرہ بھی کرنا چاہیے۔ ابھی بھی بتایا گیا الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اس وجہ سے صدقہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے کسوف کے معاملے میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے سامنے ہو چکا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، اور اس وقت مجھے یہ سہارنپور کا واقعہ یاد بھی آیا تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ سورج گرہن ہوا تو پھر وہاں کے جو ہنود تھے وہ ہنود ڈف وغیرہ بجا کر وہ محلے میں اعلان کر رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ صدقہ وغیرہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو ہمیں
یہ حکم دیا گیا ہے کہ صدقہ وغیرہ کریں، لیکن ہم لوگ صدقہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ جو باطل پرست ہیں وہ بھی اس وقت کو صدقہ وغیرہ کے لیے کیا ہے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے طبقے والے کے گھروں پر جا کر اعلان کرتے ہیں اور صدقہ وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ یہ میرے ذہن میں آیا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں تھا کہ اس لیے کہ اصل چیز تو صدقہ ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سورج گرہن کی چاند گرہن کی ابتدا سے لے کر جب تک اس کا گرہن ختم نہ ہو وہاں تک نماز وغیرہ میں مصروف رہے اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر اس افضل اور بہتر ہونے پر ہم سے اگر اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے تو کم سے کم دوسرا جو وقت ہے وہ دعا اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر وغیرہ میں مصروف رہیں۔ جی ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله حضور واثنى اکبر عليه۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی ہے، اس وجہ سے تقریر مسنون ہے کہ نہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت تقریر کرنا تو کوئی منسوخ نہیں ہے، تقریر کرنا تو کوئی مسنون نہیں ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کے لوگوں کے عقائد خراب تھے اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقائد کو درست کرنے کے لیے، اور اسی دن حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے صاحبزادے تھے، ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے عقائد میں خرابی کی وجہ ہو سکتی تھی، اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ۔ جی ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا اس میں أمة صدقہ کا خاص طور پر اعلان کیا گیا یا اظہار کیا گیا، اس وجہ سے ہمیں صدقہ وغیرہ بھی کرنا چاہیے۔ ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ دیکھو ہمارا اگر کوئی بچہ کوئی برا کام کرتا ہے اور کوئی آدمی بتا ہے کہ تیرے لڑکے نے ایسا کیا، تیرے خادم نے ایسا کیا، تیرے طالب علموں نے ایسا کیا، تیرے شاگرد نے ایسا کیا، تو استاد کو باپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی غیرت مند ہے۔ اس وجہ سے جب تم کوئی خلاف شرع کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ غیرت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو میں نے ساری نعمتیں دی اور کہا کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرو، اس کی جگہ پر اسی نعمت کو نافرمانی میں لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اغیر من اللہ أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا حضور ولبكيتم اکبر كثيرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بتا رکھی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی بتا رکھی ہے، جہنم بھی بتا رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں وہ بھی بتا رکھا ہے، کن کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ بھی بتا رکھا ہے، اور کیا ہے مرنے کے بعد کیا حال ہوگا، سوال جواب میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، وہ ساری تفصیلات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رکھی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں ہنسنا اور ٹھاٹھے مارنا اور یہ فخر کرنا اور یہ دنیا میں مصروف ہونا مشغول ہونا وہ سب تم چھوڑ دو۔ جی لو تعلمون ما اعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف۔ نادى بالصلاۃ جامعۃ فی الکسوف، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ سورج گرہن کے لیے نہ تو اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، اور بغیر اذان اور اقامت کے لیے مسجد میں ہو کر جمع ہو کر نماز پڑھی جائے گی، اور چاند گرہن رات کو ہوتا ہے اور رات کو کیا ہے آنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے رات کے چاند گرہن کے سلسلے میں اپنے اپنے گھروں میں نوافل پڑھی جائے گی۔ جی
حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. باب خطبات الإمام في الكسوف. कुसूफ सूरज ग्रहण के नमाज में तकरीर की जाएगी या नहीं, तकरीर करना मसनून है कि नहीं। मैंने अभी बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिलन तकरीर तो नहीं की, हाँ जो बुराइयां थी उस बुराई को इस्लाह के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। जी। وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاوى حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد قال فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. अरबा रकातिन का माना यह है कि 4 रुकू किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में 2 रुकू किए और 2 सिजदे किए, दूसरी रकात में 2 रुकू किए, 2 सिजदे किए, तो गोया कि 4 सजदे भी हुए और 4 रुकू भी हुए। जी। وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قال فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. यानी उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो फजर की नमाज जिस तरीके से पढ़ी थी और फजर की नमाज में 1 रुकू और 2 सजदे हुए थे, इस तरीके से इस सलातुल खुसूफ में 1 रुकू और 2 सजदे किए। जी। باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. यानी कसफ काफ के साथ या खसफ खे के साथ, कि दोनों एक ही माने में है, हम माना है, या खसफत शम्स सूरज के लिए कहा जाता है और कशफत शम्स चांद के लिए, और कशफत शम्स कुसूफ सूरज के लिए कहा जाता है और खुसूफ चांद के लिए कहा जाता है। जी। وقال الله عز وجل وخسف القمر. حدثنا سعيد بن कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने चांद के गहन के लिए खसफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी। حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. सूरज ग्रहण की वजह क्या है, अल्लाह तबारक व तआला इसको क्यों हमारे सामने पेश करते हैं, उसको इस सिलसिले में बताया गया है। और यही हमारे लिए हमारा मकसद है और हमारे लिए क्या है, सीखने की और समझने की चीज है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू हमारे बुरे अखलाक, बुरे अमाल, बुरे अहवाल या अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी में जो हम मशरूफ हो गए हैं, उससे डराने के लिए, उससे हटाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला सूरज ग्रहण के मसले को पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर तुम ये कहो कि सूरज ग्रहण मौजूदा साइंस वाले ये कहते हैं कि सूरज ग्रहण जो होता है वो जमीन का दरमियान में आ जाना या इस किस्म की चीजें होने की वजह से होता है। इसमें क्या, वो तो एक तभी तरीका है क्या, एक सूरज ग्रहण और सूरज और चांद का जो चलने का तरीका है उसमें कभी को आ जाता है और इस वजह से होता है। तो हमारा तरफ से उसका जवाब ये है कि देखो ये आलम असबाब है और जो कुछ होता है अल्लाह तबारक व तआला असबाब के तहत उसको बयान करते हैं और ये असबाब हम चीज नहीं है।
اہم چیز تو جو مقصود ہے وہ ہے، اور یہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سورج کا کوئی گناہ نہیں، چاند کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں اور اس کو بھی اس کی نعمتوں کو کم کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمہارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور تم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ یا دوسرا یہ کہ اتنا بڑا طاقت والا سورج ہونے کے باوجود جس کے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے یہ کر لیتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند وغیرہ کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دکھلا رہے ہیں، اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جی قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر یعنی برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، برزخ میں جو آزمائش ہوتی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا۔ جیسے پہلے حدیث آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، یہودی عورت تھی، انہوں نے کچھ مانگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں سے کچھ دے دیا، اور جب مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا شکریہ کے طور پر دعا کے الفاظ کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ہماری تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہتے رہے۔ بہرحال اس وقت سورج گرہن کے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ بتایا گیا کہ اس طریقے سے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول جیسے مثلا آج کل ہمارے یہاں سائنس کی وجہ سے یا رسائل کی تفصیلات کی وجہ سے پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلانے وقت سورج گرہن ہوگا، فلانے وقت چاند گرہن ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، اس لیے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو فارغ ہونے کے بعد پھر کیا ہے 9 ساڑھے 9 10 بجے کا جو یہ وقت ہوتا ہے، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے باہر نکلے، سواری پر بیٹھ کر تبلیغ کے لیے یا دین کے کام کے لیے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو بھی جمع کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھی۔ جی فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه. ازواج مطہرات کے جو حجرے مسجد نبوی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر مسجد میں تشریف لائے۔ جی فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. जिस तरीके से कयाम लंबा होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, इसी तरीके से सिजदा जो किया जाएगा इस नमाज का, वो सिजदा भी तवील किया जाएगा और सिजदे में दुआएं और सिजदे में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, तस्बीहात वगैरह पढ़ी जाएगी। जी। حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि कुसूफ सूरज ग्रहण चांद के नमाज में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सिजदा किया कि इतना लंबा सिजदा हमने कभी नहीं किया था। जी। باب صلاة الكسوف جماعة وصلى لهم. सूरज ग्रहण की नमाज जमात करके पढ़ी जाएगी और उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि अजान इकामत कुछ नहीं होगी, सिर्फ ऐलान कर दिया जाए कि भाई नमाज कायम है या सूरज ग्रहण की इतने बजे नमाज होगी, फिर इस तरीके से जो लोग जमा हो जाए वो नमाज पढ़ें। जी। وصلى لهم ابن عباس رضي الله عنهما في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما इन طويلا. तमाम हदीस में दो रुकू दो सिजदे मालूम होते हैं और क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया ये भी मालूम होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इससे इस्तिदलाल करते हैं। हमारे नज़दीक इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौली हदीस जो जिक्र फरमाई है उसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो अकरब नमाज तुमने पढ़ी यानी फजर की नमाज, उस तरीके से ये नमाज पढ़ी जाएगी और उसमें एक रुकू और दो सजदे होंगे। इस वजह से इसमें भी एक रुकू और दो सजदे होंगे। जब ये हदीस है इसका हमारी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस नमाज में बहुत सारे इंकिशाफात किए और बहुत सारी तजल्लियात वगैरह की और इस तजल्लियात की वजह से ये नमाज में ये हालत पेश आई थी। और क्या है सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू नहीं किया था बल्कि तजल्ली के सामने जरा से झुके थे और ऐसे बड़े मजमे में और खास करके जब अंधेरा भी हो तो उस सूरत में पता नहीं चलता कि इमाम ने रुकू किया कि नहीं, लोग रुकू करते चले जाते हैं और इस किस्म की चीजें होती है। सऊदीया में हज के मौके पर एक मरतबा हम गए थे तो वहाँ पर मस्जिद में माइक का निज़ाम खराब हो गया था। तो उस सूरत में क्या है एक जानिब के लोग रुकू कर रहे हैं, दूसरी जानिब के लोग सजदा कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें होती है। तो इस किस्म की चीजें हुई थी जिसकी वजह से हमें कौली हदीस के ऊपर अमल करना होगा और कौली हदीस में एक रुकू और दो सिजदे करने का हुक्म दिया गया है। इस वजह से उसी तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। जी। ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن यानी يوسف औरतें जमा होनी चाहे तो वो जमा हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी पढ़कर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज में शरीक होने आई थी, उससे इस्तिदलाल किया। हमारी तरफ से जवाब ये है कि उस ज़माने में था
اب فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے موقع پر وہ نہ آئے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى یعنی السماء. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس آئی تو دیکھا مسجد میں نماز ہو رہی ہے، تو اس کو بڑا تعجب ہوگا. آج اس وقت میں مثلا 9، 9:30، 10 بجے کون سی جماعت ہو رہی، کون سی نماز ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا، جواب نہیں دیا، صرف انگلی آسمان کی طرف اٹھا دیا اور بتا دیا کہ اس پر آسمان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا تو کہا کہ کیا سورج گرہن ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں اس کی نماز ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نے اشارہ کیا تو یہ بھی نماز میں کھڑی ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کو چکر آنے لگے تو وہاں پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر ٹھنڈک انہوں نے حاصل کی. جی. فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. یعنی اس سے پہلے بہت ساری غیب کی چیزیں جو مجھے معلوم نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میرے سامنے اس کا مکاشفہ کر دیا اور میں نے اس دیوار میں وہ ساری چیزیں دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج گرہن کے موقع پر بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. جی. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها حضرت يؤتى. اسما کے جو شاگرد ہیں، حضرت اسما کے جو شاگرد ہیں ان کو اشتباہ ہو گیا، وہ بھول گئے کہ یہ لفظ کہا تھا، یہ لفظ کہا تھا. جی. يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن. قبر میں ہمارا امتحان ہوگا اور اس امتحان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور بتا دیا جائے گا کہ وہ صاحب جو تشریف فرمائے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، بتاؤ. تو وہ آدمی ایمان والا ہوگا تو ایمان کی وجہ سے فوراً جواب دے دے گا کہ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور یہ ہمارے رسول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں موت کو اسی وجہ سے وہ پسند کرتے ہیں، موت کو اسی وجہ سے وہ یاد کرتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسلمانوں کو ہوگی اور مسلمان اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی. أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا. بس جب یہ ہے تو وہ فرشتے جو سوال جواب کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور تو صحیح جواب دے گا. لیکن امتحان بہرحال امتحان ہے، جیسے تمہارا مدرسے میں امتحان ہوتا ہے اور تم جواب دیتے ہو اور پہلے سے استادوں کو معلوم ہوتا ہے یہ ہوشیار ہے، یہ پہلے نمبر پر آئے گا، یہ دوسرے نمبر پر آئے گا. تو اسی طریقے سے فرشتے اس کا امتحان لینے کے بعد کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی جانتے تھے لیکن امتحان لینا ضروری تھا اس وجہ سے امتحان لیا. اب تم آرام کرو، قیامت کے سور پھونکنے تک اب کوئی آدمی تم کو اٹھانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور تم آرام سے پھر اس کے بعد قبر جنت کے دروازے کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے قبر میں آرام سے سوتا ہے. بہرحال قبر کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کل بھی بتایا تھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ قبر کا جو گڈھا ہے جو قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں وہ، بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی سے لے کر اخیر تک کا جو سارا کا سارا زمانہ ہے یہ قبر کا زمانہ ہے. اس کو کیا ہے، قبر کے ساتھ ساتھ اس کو برزخ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ برزخ کا زمانہ ہے. اس وجہ سے آدمی جل گیا ہو، شیر نے کھا لیا ہو، بم کے ذریعے سے اس کے چیچڑے اڑ گئے ہو، وہ سب کچھ ہو لیکن وہ برزخ اس کے لیے ہے اور برزخ میں وہ موجود ہوتا ہے. بہرحال یہ برزخ کی راحت کی چیزیں اس کو وہاں پر مل گئی. اب اس کی جو روح ہے اس روح کو اللہ تبارک و تعالی آرام سے ایک جگہ عطا فرما دیتے ہیں
جہاں تک اس کی نظر پہنچے. اس کے عمل کے اعتبار سے اس کے لیے کیا ہے, وہ سارے دروازے رہنے سہنے کا کھول دیا جاتا ہے, اس کے لیے جگہ دے دی جاتی ہے. کافرین جو ہے اس کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے, اور وہ ایک بہت ہی تنگ اور باریک کتری ہے, اور اس کتری کی وجہ سے اس میں ساری روحیں جمع ہوتی ہے اور بڑی تکلیف سے ہوتی ہے. اس کو رکھا جاتا ہے, ٹھونس ٹھونس کر اس کو بھرا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو اعلی علین میں اور راحت کے ساتھ جگہ دیتے ہیں, اور پھر جنت کی نعمتوں میں وہ مصروف ہو جاتا ہے. اور دلہن جس طریقے سے لیٹتی ہے اور اس کو دوسرا کوئی اٹھانے والا اٹھاتا نہیں, اس طریقے سے اس کی روح کو بھی آرام کر دیا جاتا ہے, اور کہا کہ قیامت میں سور پھونکنے تک تم کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. جنت کی نعمتیں اور کیا ہے, ہوا وغیرہ اور کیا وغیرہ اس کو ملتی رہتی ہے. جنت کی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. جنت میں صرف شہید جائیں گے, شہید کے علاوہ کوئی سور پھونکنے سے پہلے, قیامت سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا. جی. فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء رضي الله عنها فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. جلدی جلدی پڑھو. جی. حدثنا ربيع بن يحيى قال غلام حدثنا کو آزاد کرنا بھی اچھا ہے, اس وجہ سے غلام وغیرہ کو آزاد کرنا چاہیے. جی. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. سورج گرہن کی نماز جو ہوگی وہ مسجد میں ہوگی. سمجھ میں ہے تو وہ نفل نماز, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, وہ مسجد میں پڑھی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے, اس وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. حدثنا إسماعيل چاند گرہن کی نماز ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھی جائے گی. جی. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. اس وجہ سے ذکر، دعا، استغفار، صدقہ اور نماز وغیرہ میں سارا وقت لگانا چاہیے. جی. باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة
قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو یعنی خطبہ پڑھا جائے گا، اس میں اما بعد بھی پڑھا جائے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اما بعد سے اتنی محبت ہے کہ ہر جگہ پر اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں. جی مستقلاً باب آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اما بعد پڑھا. جی. وقال أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قالت انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر رضی اللہ عنہ. دلیل ہے کہ سورج گرہن میں جیسے 2 رکعت نماز پڑھی اس طریقے سے چاند گرہن بھی سمیلر ہے، برابری اسی طرح ہے، اس وجہ سے اس میں بھی 2 رکعت پڑھی جائے گی. جی. عن ابي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وثاب اليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا يخسفان لموت احد فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم رضي الله عنه مات فقال الناس في ذلك. باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في السجدتين الأولى أطول. 4 رکعت 4 رکوع کے معنی میں ہے. جی. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا میں نے الوليد. بتایا تھا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز میں سرن قرات ہوگی، اس لیے کہ یہ دن میں نماز پڑھی جاتی ہے اور دن کی نماز کیا ہوتی ہے، سری ہوتی ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ابتدا میں ہم یہی کہتے تھے کہ سرن پڑھنا چاہیے، لیکن دیکھا کہ چونکہ طویل قرات ہوتی ہے اور لوگوں میں غفلت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ کھڑا رہنا، چپ چاپ کھڑا رہنا ان کو بھاری پڑتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہرن قرات کرنے کی گنجائش ہے. اس وجہ سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن میں اگر جہرن قرات کی جائے گی تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين أو و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة وقال أجل یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہی رکعت پڑھی اور اس میں کیا ہے، فجر کی نماز میں جس طریقے سے 1 رکوع ہوتا ہے اس طریقے سے سورج گرہن کی نماز میں انہوں نے 1 ہی رکوع اور 2 سجدے کیے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایسا کیا مثل الصبح إذ صلى بالمدينة وقال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه کیا انہوں نے سنت کا خطا کیا ہے، یعنی سنت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کی طرف پڑھے. جی. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. جانا چاہوں گا ایسا کرو کہ چلو اتنا ہی رہنے دو، کہیں جانا ہے 1/2 گھنٹہ پہلے تمہارے لوگوں کے لیے چھٹی ہو گئی. یہ سجود تلاوت اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کل کو انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Suami ya,